بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 98 گفتگو تھی شرط الوزین میں سے 5ویں شرط من شروط الوزین العلم بقدر ثمن کہ ثمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے بنابریک دینار کے ساتھ بیچ رہا ہوں اب نہیں معلوم کہ دینار کتنے درہم والا ہے تو فرماتے ہیں اس بیع میں اشکال ہے لذا فرماتے ہیں فقہاء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ مقدار ثمن معلوم ہونی چاہیے وگرنہ بیع باطل ہو جائے گی دلیل کے فرماتے ادعاء اجماع اور عدم خلاف کیا گیا ایک پہلی دلیل اجماع ہے اس طرح یہ کہ اگر ثمن معلوم نہ ہو تو اس سے غرر لازم آتا ہے وَنَهَى النَّبِيُّ عَنِ الْغَرَرِ اس طرح جناب حماد بن میسرہ کی روایت ہے کہ جو مقدار ثمن معلوم نہ ہونے کی صورت میں بطلان عقد پہ درد کرتی ہے تو یہیں سے پھر جناب رفاع نخاس کی صحیحہ کے بارے میں تحقیق شروع تھی کہ یہ جو صحیحہ ہے یہ کس چیز پہ درد کر رہی ہے آیا صحت بیع پہ یا عدم صحت بیع پہ اور انشاءاللہ آخر میں ہم اگلا مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ العلم بقدر المسمن کہ جس طرح ثمن کی مقدار معلوم ہونا شرط ہے اسی طرح مسمن کی مقدار معلوم ہونا بھی شرط ہے تو گفتگو تھی اس تحقیق میں کہ جو جناب رفع نخاس کی صحیح میں تھا کہ جناب مصنف نے فرمایا تھا کہ اس میں تعویلات کی ضرورت ہے اور وہ تعویلات ذکر ہو رہی تھی تو ان میں سے جو آخری گفتگو وہ یہ تھی کہ جناب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں تو یہ جو واپس کرنا تھا یعنی وہ جو فرق ہے قیمت کا یعنی آپ خود اس کی تکمیم گزاری کریں قیمت گزاری کریں اور اگر قیمت میں کمی ہو تو آپ اس کو اضافی دیں اور اگر قیمت آپ نے زیادہ دی ہے تو اسی پہ آپ اکتفا کریں تو لذا اس میں تعویلات کی ضرورت تھی تو اب یہاں پہ ان میں سے آخری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تعویل یہ بیان کی گئی تھی کہ اول ثبوت خیار الحیوان جی ہاں للبائع علی القول به کہ حیوان خیار حیوان ثابت کیا جائے بیع کے لیے علی القول بھی اگر قائل ہو جائیں کہ اس مسئلے میں خیار حیوان ثابت ہو سکتا ہے عموماً لفظ جب خیار حیوان کہا جائے تو اس سے مراد عام جو حیوانات ہیں نہ کہ عبید لیکن بعض کہتے ہیں کہ عبید میں بھی یہ خیار حیوان موجود ہیں تو اگر خیار حیوان کے قائل ہو جائیں تو پھر یہ جو جناب کا فرمان ہے بعد میں اس میں تعویل کرنی پڑے گی اس میں انہوں نے 3 تعویلیں بیان کی ہیں کہ وَقَوْلُهُ إِنْ كَانَ قِيمَةُ أَكْثَرَ فَعَلَيْكَ أَن تَرُدَّ مَا نَكَثَ کہ جناب کا فرمان ہے کہ اگر اس جاریہ کی قیمت اس سے زیادہ تھی جو آپ نے دی ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو رد کر وہ جو آپ نے کم دیا ہے آپ نے مثلا 500 درہم دیا تھا پتہ چلا جی 1000 درہم ہے یا مطلب آپ نے 1000 درہم دیا تھا پتہ چلا کہ 1500 درہم ہے تو جو وہ نقص ہے وہ آپ اس کو واپس کریں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر خیار ہے خیار یعنی خیار فاسق ہے اس کے پاس خیار حیوان بالفاسق ہے تو جب ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس خیار ہے تو جناب تو فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو رد کریں تو بس یہ تو منافات رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں ہم اس قول میں تعویل کر سکتے ہیں کس طرح نمبر 1 پہلی تعویل اما یراد به لزوم ذلك علیہ من باب رضاء المالک اذا اراد امساک الجاریہ کہ اس سے یا تو یہ مراد لی جائے کہ لزوم ذلك علیہ کہ مشتری کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے رد کرنا ضروری ہے کیوں من باب رضاء المالک تاکہ مالک کو راضی کر دے اور وہ مالک اپنے خیار کو چھوڑ دے یعنی ایک لحاظ سے آپ یہ مشتری اس کے خیار کو ساکت کرنا چاہتا ہے اذا اراد امساک الجاری اگر مشتری یہ چاہتا ہے کہ جاری اس کے پاس رہے تو بالآخر وہ مالک کو راضی کرے نہ یہ کہ مالک اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے معاملے کو فس کر دے کہ ہے تو ان المالک لا حاجت له فی الجاریہ کیونکہ مالک اس کے لیے اب جاریہ کی حاجت نہیں ہے تو بس کیا کرے فیسکت خیارہ ببذل التفاوت تو جناب مشتری تفاوت وہ جو عرض کی 500 درہم جو کم دیا تھا وہ خرچ کرتے ہوئے
اس بائع کے خیار کو ساکت کر دے. ایک دوسری تعویل یہ کریں گے کہ ان کا نہ قیمت اکثر فعال کا انترد مانا کسا، اس سے مراد یہ ہے کہ اما ان یحمل علی حصول الحابل بعد المس، اس کو اس پہ حامل کیا جائے کہ حابل ہو گیا تھا، وہ جاریہ حبلہ بن گئی تھی بعد المس، اس کے مس کرنے کی وجہ سے حبلہ ہو چکی تھی. فصارت ام ولد، اور ام ولد کنیز بن چکی تھی. تو اس صورت میں تعین علیہ قیمتها اذا فسخ البیع، تو اس صورت میں متعین یہ ہے کہ اس کی قیمت دے اذا فسخ البیع، اگر بائع معاملے کو فسخ کر دے، کیونکہ اب جاریہ تو واپس نہیں جا سکتی کیونکہ حبلہ ہو چکی ہے، اس کی طرف سے ام ولد ہو چکی ہے، اور ام ولد کا دوبارہ واپس پلٹانا یہ ٹھیک نہیں تھا، لہذا اس کی قیمت دے گی، اس کی قیمت دے گا. لذا جناب فرماتے ہیں ترد منع کیس، پہلے جو آپ نے قیمت دی اس کے علاوہ جو قیمت باقی ہے اس کو واپس کر دیں. تو اگرچہ یہاں پہ بائع فسخ بھی کر دے تو اس کی پوری قیمت کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ میں ولد واپس نہیں جا سکتی. تیسرا اس میں یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ وقت یحمل علی صورت تلف الجاریہ، کہ یہ جو جناب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قیمت اگر زیادی ہے تو جو نقص ہے وہ اس کو رد کریں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے تو جاریہ کو تلف کر دیا ہے، لذا اس کی قیمت واپس کرے. لیکن فرماتے نا یہ جو آخری حمل ہم نے ذکر کیا ہے، آخری تعویل، یہ منافات رکھتی ہے جناب کے ما بعد والے قول کے ساتھ کہ وَيُنَافِيهِ قَوْلَهُ فِي مَا بَعْدَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَن تُرُدَّهَا، اس کے ساتھ منافات رکھتی ہے کہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، تو پس جب زندہ ہے تو تلف جاریہ والی صورت نہیں بن سکتی. وَكَيْفَ كَانَ، خلاصہ ان جتنے بھی معمولات اور تعویلات ذکر کی گئے کسی کو بھی آپ لیں، یہاں پہ آپ کا حکم لگانا وہ حکم جو جناب ہدایہ کے ناظر نے لگایا، صاحب ہدایہ کے ناظر نے لگایا، یا اسی طرح جناب ابن جند اسکافی نے جو حکم لگایا صحت کا، فرماتے ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں. مثلا پہلا حکم کس طرح کہ فالحکم بصحت البیع بحکم المشتری، کہ صحت بیع کا حکم لگانا بے حکم مشتری کے ساتھ، کہ کہا گیا کہ مشتری جو قیمت لگا لے وہی کافی اور بیع صحیح ہے، اور یہ کہ جب کہا گیا کہ مشتری جو حکم لگائے تو اس سے انصراف ثمن الی قیمت سوقیہ ہے، یعنی بازاری قیمت، حکم مشتری کہا گیا ہے لیکن اس سے مراد کہ وہی بازاری قیمت ہے، تو جب بازاری قیمت ہے تو پھر بیع صحیح ہونی چاہیے. لہذا روایہ، اس روایت سے فرماتے ہیں یہ آپ کا استفادہ کرنا کما ہو کیا عن ظاہر الحدائق، جیسے کہ جناب ہدایہ کے صاحب ہدایہ کے ناظر نے یہی کام کیا، جیسے ان کی قید کی گئی ضعیف، فرماتے ہیں یہ حکم بصحت البیع ضعیف ہے. اور اس سے بھی زیادہ ضعیف کیا ہے جناب ابن جنید کا حکم ہے کہ وظف منہم ما ان الاسکافی، جناب اسکافی کا حکم کہ من تجویز قول البائع بعتک بسعر ما بیتو، کہ بائع کا یہ قول ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں مشتری کو میں آپ کو اس قیمت پہ بیچ رہا ہوں جس پہ پہلے بیچی، یعنی ما بیتو سابقاً، پہلے اس قیمت پہ بیچی ہے آپ کو اسی قیمت پہ دے رہا ہوں. فرماتے پھر ٹھیک ہے معاملہ. ہاں کمی اور زیادتی کی صورت میں مشتری کے پاس خیار ہے، وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، اور مشتری کے لیے خیار غبن ہوگا کہ اگر وہ دیکھے اپنے آپ کو مغبون ہے تو معاملہ فسخ کر دے. لیکن فرماتے ہیں وَيَرُدُّهُ، فرماتے ہیں آپ کا یہ قول اور اس طریقے سے اس کی بیع کی صحت قرار دینا اس کو رد کرتا ہے یہ کہ ان البیع فی نفسه اذا کان غرض فهو باطل، فرماتے ہیں جب غرض موجود ہو تو خود بیع باطل ہے، تو جب بیع باطل ہے تو فلا یجبرہ الخیار، خیار غبن اس کا جبران نہیں کر سکتا. ہاں خیار کا تعلق یہ اس بات کی دلالت ہے کہ بیع صحیح ہے پہلے، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ غرض موجود ہے لذا بیع فی نفسہ ہی باطل ہے، تو جب بیع فی نفسہ ہی باطل ہے تو پھر خیار کس کام کا. اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ بھی بعض اوقات خیار رویا کے ساتھ آپ بیچ رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ اوصاف، یعنی دیکھنا چاہیے تھا، مشاہدہ ضروری تھا، لیکن مشتری نے مشاہدہ نہیں کیا، اس کے سامنے اوصاف ذکر کیے گئے اور بیع صحیح ہو گئی. ہاں بعد میں کیا ہے خیار رویت کی بنیاد پہ اگر اس کو غرر نظر آ رہا تھا تو اس کے پاس خیار رویا ہے، تو جس طرح وہاں صحت بیع
کا حکم لگاتے ہیں خیار رویت کی بنیاد پہ، یہاں پر بھی آپ خیار غبن کی بنیاد پہ صحت بیع کا حکم کیوں نہیں لگاتے؟ اس کا جواب فرماتے وَأَمَّا بَيْعُ خِيَارِ الرُّؤْيَا فَذِكْرُ الْأَوْصَافِ ہے بمنزلت اشتراطها المانع عن حصول الغرر. فرماتے ہیں اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ ذکر اوصاف کافی ہے، فرماتے اس بنیاد پہ کہ ذکر اوصاف اس غرر کو ختم کر رہا تھا، جبکہ یہاں پہ معاملہ ایسا نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ اوصاف کو ذکر کیا گیا تھا، اور ان اوصاف کا ذکر کرنا یہ ایسی شرط تھی کہ جو مانے تھی اصول غرر سے. جب وہاں پہ بے صحیح ہے، لیکن جہاں پہ آپ کی بے صحیح نہیں ہے، کما تقدم عند حکایت قول الاسکافی فی مسئلت القدرت للتسلیم، جیسے کہ اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی جب ہم نے جناب اسکافی کے اس قول کی حکایت کی تھی. خب تمام. اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شرائط وزین میں سے شرط ہے کہ العلم بقدر المسمن، مسمن اور جنس کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے. تو یہ دروا کے چھٹی شرط بن جائے گی. شرط ششم وہ یہ ہے کہ جس طرح سمن کی مقدار معلوم ہونا شرط ہے، اسی طرح مسمن کی مقدار معلوم ہونا بھی شرط ہے. مسمن کی مقدار کیلن ہو، وزنن ہو، عددن ہو، زراعتن ہو، خلاصہ و ما اشبہ ذالک، جس صورت میں بھی خلاصہ مسمن کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے. فرماتے ہیں العلم بقدر المسمن کالثمن شرط. دلیل باجماع علمائنا، اجماع ہے ہمارے علماء کا. یہ اجماع ذکر کیا کس نے؟ کمال التذکرہ علامہ ہلی نے تذکرہ میں، وعن الغنیہ اور جناب ابن حمزہ نے غنیہ میں کہا ہے کہ العقد علی المجہول باطل بلا خلاف، کہ عقد کرنا ایسے مسمن پہ کہ جو مجہول ہو اس کی مقدار باطل ہے، بلا خلاف، بلا خلاف یعنی اجماعاً. وعن الخلاف، اور علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلاف میں بیان کیا کہ ما یباع کیلن فلا یصح بیعہ جزافا، وہ چیز کہ جو کیلن بیچی جاتی ہے اس کا جزافاً اور اندازتاً بیچنا صحیح نہیں ہے. وَإِن شُوهِدَ، اگرچہ اس کا مشاہدہ بھی کیا جائے، فرماتے چونکہ کیلی ہے لذا جائز نہیں، اجماعاً، پس اجماع ہو گیا. وفی السرائر، اور سرائر میں جناب ابن ادریس ہلی نے لکھا کہ ما یباع وزنا فلا یباع کیلن، جو چیز وزن کے اعتبار سے بیچی جاتی ہے اس کا کیلن بیچنا جائز نہیں، بلا خلاف اجماع ہے. خلاصہ ان تمام جو ہم نے فتاوی بیان کی ہیں کہ جن میں اجماع بیان کیا گیا ہے، ان تمام میں اصل کیا والاصل فی ذلک ما تقدم من نبی المشہور، وہ وہی نبی مشہور ہے کہ جو غرر والی ہے، کہ چونکہ غرر پیش آ رہا ہے، دھوکہ پیش آ رہا ہے، لذا جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کیل اور وزن کی صورت میں ہمارے پاس مخصوص اخبار روایات موجود ہیں. وفی خصوص الکیل والوزن خصوص الاخبار المعتبرہ منہا، ان میں سے چند روایات جہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک صحیحۃ الحلبی ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے فی رجل، ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ اشترى من رجل طعاما عدلا، کہ اس نے ایک مرد سے طعام خریدا، عدلا ایک صحیح پیمانے کے ساتھ، بکیل معلوم، کہ جس کی پیمائش معلوم تھی، صحیح ہو گیا. وَأَنَّ صَاحِبَهُ قال، اور اس کے صاحب نے یعنی بائع نے کہا مشتری سے، ابتع منی هذا العید الاخیر بغیر کائل، ابتع یعنی اشتری منی، ہم سے آپ خرید لیں یہ دوسرا عیدل بھی بغیر کیل کے. بس پہلا عیدل انہوں نے کیل معلوم کے ساتھ خرید لیا، اور جو دوسرا تھا اس نے کہا یہ بغیر کیل کے آپ خرید لیں. تو وہ کیا کرے کہ فإن فیہ، کہ بائع کہتا ہے فإن فیہ، کہ اس عیدل آخر میں وہی مقدار ہے، ما مثل ما فی الآخر الذی ابتعتو، جیسا ہم نے پہلے عیدل کو بیچا ہے اسی طرح یہ دوسرا عیدل بھی ہے. تو آیا جائز ہے؟ قال لا یصلح الا بکیل، تو جناب نا یہ صلاحیت نہیں رکھتے بھائی الا بکیل، مگر یہ کہ اسے بھی کیل کیا جائے، اس کی بھی کیل ہونا ضروری ہے.
قال وما كان من طعام سميت فيه كيلا، اور جناب نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا طعام کہ سمیت فیہ کیلن، کہ جس میں ایک مخصوص کیل رکھا گیا ہے تو بس اس کو اسی کیل کے ساتھ ہی بیچنا چاہیے کہ فإنه لا يسلم مجازفة، اس کو اندازے پہ بیچنا جائز نہیں. ھذا مما یکرہ من بیع الطعام، فرماتے یہ وہ چیز ہے کہ جو بیع طعام میں سے مکروہ ہے. یہاں پہ لفظ یکرہ سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد تحریم ہے، یعنی گویا امام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بیع حرام ہے. اور یہاں پہ حرمت سے مراد جناب حرمت تکلیفی نہیں ہے بلکہ حرمت وضعی ہے. اس طرح فی روایت الفقیہ من لا یجاز، الفقیہ کی روایت موجود ہے کہ جس میں امام فرماتے فلاح یصح بیعہ مجازفتاً، کہ جس میں سمیت فی کیلن، ایسی چیز کی جو کیل کے ساتھ ہی بیچی جاتی ہے تو اس کا بیچنا مجازفتاً، اندازے کے ساتھ بیچنا صحیح نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.